بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اما بعد، عزیز ساتھیوں، پیارے دوستو، آپ کے سامنے عربی بھاشا میں کئی ایک لیسن اب تک پیش کیا گیا، آپ نے ان کو پڑھا۔ امید ہے کہ آپ نے سمجھا ہوگا۔ اگر کچھ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ ہمیں اپنے مشوروں سے اور اپنے معلومات سے ہمیں جو ہے مستفید کریں گے، اور خود بھی استفادہ حاصل کریں گے، اور جو بات سمجھ میں نہ آئی ہو وہ ہم سے پوچھیں گے۔ تو ابھی جو آپ نے اس سے پہلے کا سبق پڑھا وہ بھی ایک طرح کا ابیاس تھا، ایکسرسائز تھی۔ اب جو ہے ایک دوسرا ایکسرسائز ہی ہے جس میں فل ان دی بلینکس ہے، جس کو بولتے ہیں انگلش میں فل ان دی بلینکس، یعنی خالی جگہوں کو بھرنا۔ عربی میں لکھتے ہیں املأ الفراغ فيما يلي بوضع الكلمة المناسبة من الكلمات التالية، یعنی نیچے دیے گئے لفظوں میں سے کسی ایک لفظ کو لے کر کے جو ہے ان خالی جگہوں کو بھریے۔ یعنی شروع میں جو ہے 1 2 3 4 5 6 حرف دے دیے ہیں۔ اب ان 6 میں سے کسی ایک کو جو ہے نیچے کے جو جملے ہیں ان میں اس کو بھریں گے تو وہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے جو لفظ ہے اس کو پہلے آپ سنیں۔ پہلا لفظ جمیل۔ جمیل مطلب خوبصورت، اچھا۔ وسخن، وسخن کے معنی ہوتا ہے گندا اور ناپاک وغیرہ۔ مفتوح، کھلا ہوا، مفتوح کا مطلب کھلا ہوا۔ حار مطلب گرم۔ اس کے بعد ہے ثقیل، ثقیل مطلب وزنی اور ہیوی، بھاری۔ خفیف، ہلکا۔ تو یہ سب الفاظ ہیں جن کو ابھی نیچے کے دیے گئے خالی جگہوں میں بھریں گے تو ایک جملہ ہو جائے گا۔ جیسے پہلا الحجر ہے۔ اب الحجر کے ساتھ کیا لگائیں گے جس سے یہ جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا؟ تو آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ 6 جو شبد دیے ہیں ان میں سے کسی ایک کو یہاں لگانا ہے۔ اب یہاں پہ الحجر ہے، پتھر ہے، تو پتھر کی کوئی صفت آئی ہوگی۔ پتھر کے لیے کوئی صفت جو ہوتی ہے، جیسے وزنی ہونا یا ہلکا ہونا، اس طرح کی کوئی صفت جو ہے لگائی جائے گی تو یہ جملہ جو ہے ایسا ہو جائے گا کہ آدمی سمجھ بھی سکتا ہے اور بات بھی پوری ہو جائے گی۔ تو پتھر میں عام طور سے جو بات ہمارے ذہن میں پہلے آتی ہے وہ وزنی ہونے کی۔ پتھر کا تصور ہی ہے وزنی سے ہے۔ تو اب اس کے لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ 6 حرف ہیں، اس میں سے کسی ایک کو لینا ہے۔ تو اس میں جمیل کے معنی تو خوبصورت کے ہیں، وہ یہاں پہ نہیں جمے گا۔ وسخن بھی نہیں جمے گا، مفتوح بھی نہیں جمے گا، حارن بھی نہیں جمے گا، ثقیل البتہ جم جائے گا۔ ثقیل مطلب وزنی، ہیوی۔ تو لگائیں گے الحجر ثقیل، پتھر وزنی ہے۔ اب دوسرا الباب۔ الباب کے ساتھ کیا لگے گا؟ دروازہ ہے۔ تو دروازہ کی صفت کیا ہوتی ہے؟ دروازہ یا تو بند ہوگا یا کھلا ہوگا، یہ خاص ہے اس کے اندر بات۔ ویسے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو ہے عام طور سے دروازہ میں یہ 2 بات بہت جلدی ذہن میں آتی ہے کہ دروازہ بولے گا تو آپ کے ذہن میں آئے گا یا تو بند ہے یا کھلا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ 6 حرف میں سے ایک تو نکل گیا، اب بچا 5۔ 5 میں سے دیکھیے کون سا لفظ یہاں سوٹ ہو سکتا ہے۔ تو جمیل، وسخن یہ سب تو نہیں جمیں گے۔ مفتوح کے معنی تو کھلا ہوا، مفتوح کا مطلب ہے کھلا ہوا، تو باب کے ساتھ، دروازے کے ساتھ یہ صفت جم جائے گی۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ڈور از اوپن، انگلش میں اس کو ترجمہ کیا کریں گے؟ ڈور از اوپن، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کا تیسرا جملہ ہے القمر۔ قمر بولتے ہیں چاند کو، ہاں، مون کو، انگلش میں مون بولتے ہیں، چاند۔ اب چاند کے لیے کیا آ سکتا ہے؟ چاند کے لیے وزنی، ہلکا، کھلا ہوا، گندا، گرم، یہ سب تو آ نہیں سکتا ہے۔ ہاں، چاند کے لیے خوبصورت کا ورڈ یوز ہو سکتا ہے، تو خوبصورت کا شبد یہاں پہ جمیل آیا ہے۔ تو القمر جمیل، چاند خوبصورت ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا حرف ہے الورق۔ ورق مطلب کاغذ۔
تو کاغذ کی صفت کیا ہو سکتی ہے؟ کاغذ کوئی بہت پہاڑ کے اتنا وزنی تو ہوتا نہیں ہے، پہاڑ وہ تو ہلکا ہی ہوتا ہے، ورق تو ہلکا ہی ہوتا ہے، کاغذ ہلکا ہی ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک لفظ یہاں پہ آپ کے اوپر جو بیان کیا گیا ہے یہ ہے خفیف۔ یہ دیکھیے یہ لفظ ہے خفیف، خفیف مطلب ہلکا، تو الورق کے ساتھ خفیف لگا دیں گے، الورق خفیف، کاغذ ہلکا ہے۔ اس کے بعد پانچواں شبد ہے المندیل۔ مندیل مطلب رومال، ٹشو، تولیہ، یہ سب معنی میں ہوتے ہیں۔ اب مندیل کے لیے یہاں پہ 6 میں سے اب تو اکثر تو نکل ہی چکے، جمیل نکل چکا، مفتوح نکل چکا، ثقیل نکل چکا، خفیف نکل چکا۔ اب 2 حرف بچا ہے، 2 میں سے کیا ایک لیں گے؟ ہارون تو ہو نہیں سکتا، مندیل گرم ہے، ایسی تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے۔ البتہ مندیل گندا ہو سکتا ہے، یعنی تولیہ اور رومال گندا ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے وسیخ کا لفظ یہاں لگائیں گے، یہ وسیخ، المندیل وسیخ، تولیہ گندا ہے یا رومال گندا ہے۔ اس کے بعد چھٹا شبد ہے اللبن۔ اللبن کے مطلب میں نے بتایا آپ کو کہ دودھ، لسی، چھاچھ یہ سب کے آتے ہیں۔ تو اب لبن، دودھ جو ہے یا تو گرم ہوگا یا ٹھنڈا ہوگا، دودھ کی صفت کامنلی یہی ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک لفظ بڑا حارون بچا بھی ہے، تو اب یہاں پہ لگا دیں گے حارون، اللبن حارون، اس کو یہاں سے کھینچ کے یہاں لے آئیں گے، اللبن حارون، دودھ ٹھنڈا ہے، دودھ گرم ہے، سوری، حارون مطلب گرم، تو دودھ اگر ٹھنڈا ہوتا تو باردون آتا، اللبن باردون، تو وہ بھی بن جائے گا جملہ، لیکن یہاں پر جو مثال دیا ہے تو اس میں حارون سے مثال دیا ہے کہ دودھ جو ہے گرم ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر ان دی بلینکس ہی ہے، یعنی خالی جگہوں کو بھرنا ہی ہے، لیکن اس میں جو ہے پہلے بھرنا ہے۔ ابھی جو پہلے والا ابھی جو آپ نے دیکھا اس میں بعد میں بھرنا تھا، یعنی خبر لانا تھا یا صفت لانا تھا، سمجھے نا، کہ وہ مبتدا تھی اور اس کی خبر آ گئی، جیسے الحجر ثقیل، پہاڑ وزنی ہے، پتھر وزنی ہے، تو مبتدا تھا، اس کی جو ہے خبر آ گئی۔ اب جو ہے یہ جو مثال دے رہے ہیں اس میں سمجھیے مبتدا کو لینا ہے، یعنی چیز کو لینا ہے، اس کی صفت بعد میں آ رہی ہے، کوئی بھی چیز لگائیں گے اور اس کی صفت موجود ہے، تو اب جو ہے بولتے املأ الفراغ فیما یلی بوضع کلمۃ مناسبۃ، بوضع کلمۃ مناسبۃ، خالی جگہوں کو کسی مناسب شبد کے ذریعے پر کریں۔ تو اب دیا ہے نظیف، نظیف مطلب صاف ستھرا، تو اس کے لیے کوئی بھی لفظ جو اب تک آپ نے پڑھا ہے اس کو یہاں پہ لگا سکتے ہیں آپ، جیسے آپ نے پڑھا ہے بیت، پڑھا ہے گھر، تو آپ لگا سکتے ہیں البیت نظیف، یا چاہے تو مسجد لگا دیں المسجد نظیف۔ اب یہاں پہ ہے مکسور، مکسور ہے ٹوٹا ہوا، تو ٹوٹا ہوا کے لیے کوئی ایسا لفظ لائیے جو اس کے ساتھ جو ہے میچ کھا جائے، جو اس سے جو ہے اس کے معنی کو جو ہے صحیح طور پہ بتا دے، اور پیچھے آپ نے اس حساب سے کوئی نہ کوئی لفظ پڑھا بھی ہوگا۔ آپ جب دیکھیں گے تو دیکھیے یہاں پہ آپ پیچھے پڑھ چکے، یہاں پہ دیکھیے الدرس الثالث، تیسرے لیسن میں تیسرے پارٹ میں آپ نے پڑھا ہے القلم مکسور، تو مکسور دیا ہے تو اس کے لیے آپ وہاں پہ لگا دی القلم، وہاں پہ آپ لگا دیے القلم مکسور۔ اس پر باردون ہے، باردون، اب باردون مطلب ہوتا ہے ٹھنڈا، تو اب باردون کے لیے کوئی لفظ ایسا لگائیے جو وہاں پہ سیٹ ہو جائے، تو یہ کہ آپ نے پیچھے پڑھ کیا یہاں پہ دیکھیے الماء باردون، پانی ٹھنڈا ہے، تو یہاں پہ کیا لگائیں گے باردون سے پہلے؟ یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ الماء، الماء باردون۔ اس کے بعد نمبر 4 میں ہے قریب۔ اب قریب مطلب نزدیک، پاس، تو اس کے لیے آپ نے کوئی لفظ جو پیچھے پڑھا ہے اس کو یہاں پہ لگا دیجئے، جیسے آپ نے پڑھا ہے البیت قریب، دیکھیے یہ ہے
البیت قریب، تو یہاں پہ البیت لگا دیں گے، یہاں پہ کیا لگائیں گے؟ البیت قریب، یہ یہاں پہ 4 میں۔ اب بعید ہے، بعید مطلب دور، تو اس کے لیے آپ نے پیچھے لفظ پڑھا ہے المسجد بعید، مسجد دور ہے، تو یہاں پہ المسجد لگائیں گے۔ اب اس کا ایک لفظ واقف، کھڑا ہے، تو کھڑا ہے تو اس کے لیے کوئی ایسا لفظ لگائیے جو اس پر سیٹ ہو جائے، جو یہاں پر سیٹ ہو جائے، اور جو آپ نے پڑھا بھی ہو آپ کی کتاب میں اس سے پہلے، جو آپ نے کچھ پڑھا ہے اس میں یہ لفظ آیا بھی ہو کہیں، جو اس کو مطلب کو جو ہے واضح کر دے۔ جیسے آپ یہاں پہ چاہیں تو کر سکتے ہیں الامام واقف، آپ نے امام کا آپ تو پڑھا ہی ہے پیچھے، تو یہاں پہ آپ چاہیں تو الامام واقف، یا چاہیں تو مدرس کر دیں، المدرس واقف، مدرس جو ہے کھڑا ہے، مدرس از اسٹینڈنگ، مدرس اور ٹیچر جو ہیں کھڑے ہیں۔ اسی طریقے سے لفظ آیا ہے اس کے بعد والا جالس، بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ چاہیں تو المدرس جالس، یا الامام جالس، یا الولد جالس، یعنی لڑکا کھڑا ہے۔ اگرچہ الولد کا لفظ ابھی آیا نہیں ہے، ہاں آیا ہے الولد، تو لڑکا کھڑا ہے، تو یہاں پہ آپ لڑکا کے حساب سے جو عربی کا لفظ ہے الولد لگا دیں گے تو ہو جائے گا الولد جالس، لڑکا کھڑا ہے، بوائے از اسٹینڈنگ، بوائے از اسٹینڈنگ، لڑکا کھڑا ہے۔ اس کے بعد کبیرن آیا، کبیرن یعنی بڑا ہے، کبیرن جو ہے بڑا ہے، تو کوئی بھی چیز ایسی لائیں جس کے لیے کبیر جو ہے اس کے ساتھ سیٹ ہو سکتا ہو، جیسے المکتب کبیرن لگا دیں کہ ٹیبل بڑا ہے، ابھی آپ نے پڑھا بھی ہے پیچھے، المکتب کے لیے، ٹیبل کے لیے جو لفظ پڑھا ہے آپ نے المکتب، تو المکتب کبیرن، یا آپ چاہیں تو کوئی اور بھی مناسب ورڈ جو آپ نے اب تک پڑھے ہوں اس میں سے کوئی ورڈ جو ہے وہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے البیت کبیرن بھی کر سکتے ہیں، یا جیسے الحصان کبیرن، گھوڑا بڑا ہے، گھوڑا بڑا ہے، تو یہاں پہ الحصان لگا دیں گے، تو کتاب میں الحصان کا ورڈ آیا بھی ہے، تو الحصان لگائیں گے تو زیادہ بیسٹ ہے، کہ الحصان مطلب ہارس، تو گھوڑا بڑا ہے۔ اس کے بعد ہے قدیم، پرانا، تو اس کے لیے کوئی ایسا لفظ لگائیے جو اس پر پورے طور پہ سیٹ ہو جاتا ہو، جیسے اس کے لیے چاہیں تو القلم لگا دیں، القلم قدیم، یا البیت قدیم، البیت گھر پرانا ہے، یا قلم پرانا ہے، یا یہ کہ چاہیں تو پرانی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو آپ نے پڑھا ہے اور اس میں سے کسی ایک کو لگا سکتے ہیں، جیسے المسجد قدیم، مسجد پرانی ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس میں مثال دیا ہے آپ کی کتاب میں القمر بعید، یہ نہیں، پرانی کی مثال نہیں ہے، پرانی کی مثال میں یہی سب کچھ لائی ہے جو میں نے آپ کو اوپر بتایا۔ اس کے بعد جدید، 10واں لفظ جدید ہے، تو جدید کے لیے کوئی ایسی چیز لائیں جو اس پر سیٹ ہو جائے، اس پر فٹ ہو جائے، جیسے المندیل جدید، جیسے المندیل وسخ، یا القمیص جدید، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے جو بھی آپ نے پڑھے ہیں کوئی مناسب لفظ یہاں پہ آپ لگائیں جو بالکل سیٹ ہو اور مکمل طور پہ فٹ ہو جائے، تو بات پورے طور پہ بن جائے گی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات اس کو ابھیاس کو کر کے ہمارے خاص واٹس ایپ پہ بھیجیں گے، یا جتنا بھی ہو جائے آپ سے اتنا، 1-2 ہی صحیح، ضرور ہمیں کر کے بھیجیے۔ اس کے بعد جو ہے فرماتے ہیں کہ اس پورے لیسن میں آپ نے نئے لفظ کیا کیا پڑھے، نئے اور جو ہے
ایک دم جدید نیو ورڈ کتنے پڑھے؟ تو فرماتے ہیں اس میں ایک آپ نے نیا ورڈ پڑھا القمر. القمر مطلب چاند. اس کے بعد ہے جدید. جدید مطلب نیا، نیو، نوا. اسی طریقے سے ایک لفظ ہے قدیم، پرانا، اولڈ. وسخ گندا. نظیف صاف ستھرا، پاک. حار گرم. بارد ٹھنڈا. صغیر چھوٹا. کبیر بڑا. مفتوح کھلا ہوا. مکسور ٹوٹا ہوا. ثقیل وزنی. خفیف ہلکا. جمیل خوبصورت. واقف کھڑا. واقف کھڑا اور جالس کھڑا، دونوں کے معنی کھڑا ہونے کے. واقف مطلب کھڑا یعنی ٹھہرا ہوا، اور جالس مطلب کھڑا، دونوں قریب قریب معنی کے. اس کے بعد آپ نے یہ پڑھا کہ کسی لفظ کے ساتھ الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ اس کی جو ہے وہ معرفہ بن جاتا ہے، وہ خاص ہو جاتا ہے. اور الف لام نہیں لگائیں گے بغیر الف لام کے، وہی چیز جو ہے عام ہوتی ہے. جیسے بیت ہے تو بیتن کوئی بھی گھر، کسی کا گھر ہو سکتا ہے، لیکن جب الف لام لگا دیں گے البیتو تو کوئی خاص گھر ہو جائے گا. یا البیت بول رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں، مزاج میں، آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ کوئی خاص گھر ہے. تو اسی طریقے سے فرماتے نجم. نجم ستارہ، اور النجم خاص ستارہ، کوئی اسپیشل ستارہ. رجل آدمی. الرجل خاص آدمی. دیکن. دیکن مطلب مرغا. الدیک خاص مرغا. طالب اسٹوڈنٹ. الطالب خاص اسٹوڈنٹ. تو اسی لفظ کے ساتھ الف لام لگا دینے سے وہ جو ہے اپنی خصوصیت کا معنی اور کوئی معرفہ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے فرماتے ہیں آگے جو ہے مثال دے رہے ہیں، فرماتے ہیں النجم بعید. ستارہ دور ہے. الرجل واقف. آدمی کھڑا ہے. السکر حلو. سکر شکر چینی میٹھی ہے. الطالب مریض. اسٹوڈنٹ بیمار ہے. الدیک جمیل. مرغا خوبصورت ہے. الدفتر جدید. دفتر مطلب کاپی، رجسٹر، یہ سب کے معنی آتے ہیں دفتر کے. الدفتر جدید کاپی نئی ہے. التاجر غنی. بزنس مین پیسے والا ہے، مالدار ہے. الدکان مفتوح. دکان کھلی ہوئی ہے. اسی طریقے سے مثال دیا الولد فقیر. الولد فقیر، لڑکا غریب ہے، فقیر ہے. التفاح لذیذ. سنترا مسمی بہت ہی لذیذ ہے، بہت ہی پر لطف ہے، بہت ہی مزیدار ہے. الطبیب طویل. الطبیب طویل. ڈاکٹر لمبا ہے، ڈاکٹر ای لانگ. والمریض قصیر. اور مریض پیشنٹ ناٹا ہے، چھوٹا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے ایکسرسائز اور ابیاس دے رہے ہیں. فرماتے ہیں اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. پڑھو اور لکھو آخری لفظ پر جو زبر زیر پیش جو آ سکتا ہے اس کو واضح کر کے، اس کو ظاہر کر کے جو ہے اس کو لکھو. اب جیسے البابو ہے تو اس کے باب پہ آئے گا، آخر میں جو با ہے اس پہ آئے گا، پیش آئے گا البابو. البابن نہیں آئے گا، یا البابے نہیں آئے گا، البابن نہیں آئے گا، البابن نہیں آئے گا. کیا آئے گا؟ البابو. اس طریقے سے التاجرو. التاجرو، التاجرن نہیں آئے گا بلکہ التاجرو. اسی طریقے سے النجم، القمر، الدیک، الماء، السریر، البیت، المسجد، الرجل، السکر، الورق. تو آخری والے حرف پہ سب پہ پیش ہی آئے گا، سنگل پیش آئے گا، یعنی دو پیش نہیں آئے گا. سکرن ایسا نہیں آئے گا، السکرو رو یعنی ایک پیش آئے گا. اس طریقے سے فرماتے ہیں املا الفراغ فیما یلی بوضع کلمۃ مناسبہ.
کہ یہ بھی جو خالی جگہ ہے اس میں کوئی مناسب لفظ کے ذریعے بھریے. تو جیسے غنی ہے مالدار، تو اس کے لیے کوئی لفظ لگائیے جو ابھی آپ نے پڑھا ہے اوپر. غنیون ہے، ہاں، تو اوپر آپ نے پڑھا التاجر غنیون، بزنس مین جو ہے مالدار ہے. حلوون میٹھا ہے، تو میٹھا ہے کے لیے آپ نے اوپر کوئی لفظ پڑھا ہوگا، اس کو آپ یہاں پہ لگائیے. جیسے آپ نے یہاں پر التفاح لذیذ، موسمی جو ہے وہ میٹھی ہے. اسی طریقے سے مریض، تو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں. مریض بیمار، طالب بھی بیمار ہو سکتا ہے، ڈاکٹر بیمار ہو سکتا ہے، یا انسان بیمار ہو سکتا ہے. یا ابھی آپ نے جو مثال اوپر پڑھی ہے ان میں یہ پڑھا ہے کہ الولد مریض کر دیجئے، لڑکا، یا الطالب مریض، یا الولد مریض، لڑکا بیمار ہے یا طالب بیمار ہے. لذیذ، لذیذ بھی مطلب ابھی آپ نے ملاحظہ فرما لیا، لذیذ التفاح لذیذ. طویل، تو اس کے الدکتور طویل، ابھی آپ نے پڑھا الطبیب طویل. دکتور الطبیب دونوں آتا ہے ڈاکٹر کے لیے عربی میں. تو الطبیب طویل، ڈاکٹر لمبا ہے. آگے قصیر ہے، تو اس میں آپ دیا ہے المریض قصیر، تو آپ یہاں پہ المریض قصیر دے دیں گے. اس بعد فرماتے ہیں اختر کلیمتا من القائمہ با تناسب کلیمتا التی فی القائمہ الف. یعنی یہ فرماتے ہیں کہ الف میں سے کوئی لفظ کو ایسا چنیے جو با والے کے ساتھ سیٹ ہو جائے. اختر کلیمت میں کلیمت با تناسب، تو فرماتے ہیں کہ الف نہیں، کلمہ با، یہ با میں سے کوئی لفظ کو لیجئے جو اس کے ساتھ سیٹ ہو جائے. اس میں سے جو الف میں جو حرف ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی حرف سیٹ ہو جائے اور ایک دم لگے کہ ہاں ایک دم فٹ ہے، دونوں ایک دم بھائی بھائی ہیں مان لو جیسے کہ، یا یہ کہہ لو کہ بالکل سوٹیبل شبد ہے. تو اب جیسے ہے الطالب، اب طالب کے لیے اب یہ با میں سے کیا لیں گے آپ؟ طالب اسٹوڈنٹ کے لیے اس میں سے کیا آ سکتا ہے؟ لذیذ نہیں آ سکتا، مکسور نہیں آ سکتا، ثقیل نہیں آ سکتا، مفتوح نہیں آ سکتا، مریض آ سکتا ہے. تو الطالب مریض، یعنی یہ اس کو کھینچ کے آپ یہاں لے آئیں گے، الطالب مریض. ٹھیک ہے. اب یہ دکان ہے، اب دکان کے لیے کیا آئے گا؟ دکان یا تو بند ہوتا ہے یا کھلا ہوتا ہے، تو دکان کے لیے یہ آ جائے گا مفتوح، الدکان مفتوح، دکان کھلی ہوئی ہے. التفاح سنترا، اور موسمی جو ہے کیا ہوگی؟ لذیذ، لذیذ ہو سکتی ہے، اس کی یہ یہاں سے لذیذ. الماء، الماء حار، پانی ٹھنڈا ہے. الحجر ثقیل، الحجر جو ہے یہاں سے. القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے. تو اس طریقے سے آپ ایک دوسرے کو جوائن کر کے جملہ کو سیٹ کریں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس لیسن میں آپ کو یہ بھی نئے شبد آپ کو پتا چلا. کیا کیا؟ حلو یعنی میٹھا، مریض بیمار، الدکان یعنی دکان شاپ، غنی مالدار ریچ پرسن، طویل لمبا آدمی لمبا، طویل لمبا، فقیر فقیر مسکین غریب، قصیر ناٹا، التفاح، التفاح مطلب موسمی. تو یہ سب نئے الفاظ آپ کو اس سبق میں حاصل ہوئے. انشاءاللہ اب مزید باتیں اگلے سبق میں پیش کی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.